بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں 16 جولائی کی تاریخ اور رات تقریباً 9 بجے تک کی اپڈیٹ۔ سب سے پہلے آپ سے معذرت، ویڈیو کی روٹین تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ تک ویڈیوز تھوڑی ڈیلے پہنچ رہی ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کو بہتر کر سکیں، وجہ اس کی طبیعت خرابی اور کچھ مصروفیت۔ آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ 3 بڑی خبریں ہیں آج ہمارے پاس آپ کے لیے۔ پہلی بڑی خبر، عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت کے حوالے سے ایک انتہائی غیر معمولی خبر ہے، اور پہلی مرتبہ اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ایک کردار سامنے آیا ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو آگے چل کر مستقبل طے کرے گی کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیسے، کیوں کر، کن کی ہونے جا رہی ہیں، اور ان کے نتائج کیا ان سے نتائج کیا نکلیں گے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ دوسری بڑی خبر، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں۔ آزاد کشمیر میں کیا چل رہا ہے، بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، اور کیسے مرکز کو یہ تمام تر صورتحال متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے 5 اگست کے احتجاج کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ، پہلی مرتبہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران یعنی بیرون ملک ثالثی کروانے کے بعد اب ملکی سطح کے اوپر کچھ معاملات میں فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر بھی ثالثی کرنے جا رہے ہیں، اور ایک پیغام ان کا پہنچایا گیا ہے۔ اس پیغام کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کیا بات کر رہا ہے، پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آئے۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا پاکستان کریڈٹ لے رہا ہے کہ جناب ہم نے ثالثی کرائی، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کا اس وقت دوبارہ وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن بہرحال پوری دنیا میں اس ثالثی کو بڑا سراہا گیا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پھر پاکستان کا جو زیر انتظام کشمیر، جسے انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں جو امن و استحکام ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور کئی تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب بیرونی تنازعات میں آپ ثالثی کرا رہے ہیں، داخلی مسائل کے حل میں آپ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اس پر انٹرنیشنل اداروں نے پاکستان کے کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں سے بات کی ہے، وہ بڑی خاصے کی چیز ہے۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کا اس کے اوپر موقف کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، ان کی جانب سے وفاق پر عدم اعتماد ہے کہ آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ جو اعتماد کا بحران ہے یہ داخلی تنازعات کو جنم دے رہا ہے۔ اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی جو اس وقت مینڈیٹ وہاں دیا گیا، گلگت بلتستان کے اندر ادھر کے عوام بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اور اب آزاد کشمیر میں جس قسم کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں وہاں پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے، جب اعتماد ہی نہیں ہے، اعتماد کا بحران جب اصل رکاوٹ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے، اور سینئر تجزیہ نگار بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ نہ ملک میں آئین ہے، نہ قانون ہے، اور نہ جمہوریت ہے، کسی قسم کی کوئی بالادستی نہیں، نو آبادیاتی طرز فکر سے کہا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ میونسپل کمیٹی جتنے اختیارات رکھنے والے علاقے، پاکستان کا زیر انتظام کشمیر جسے کہتے ہیں، اس کو بھی مؤثر سیاسی نمائندگی دینے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے اب بڑی ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان اسمبلی سے آئی ہے، وہاں ایک قرارداد پیش کر دی گئی ہے کہ ہمیں جناب عبوری صوبہ بنائیں، ہمیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر آپ نمائندگی دیں، عبوری صوبہ بنانے سے صوبہ بنانے کا آغاز کریں۔ یعنی وہاں پر بھی اس قسم کی قرارداد سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ مسئلہ آزاد کشمیر کی طرف بھی جائے گا کہ وہاں کے عوام بھی اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اور آئین کے تحت ان تمام کو اپنے حقوق دینے ہوں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے پاکستان میں ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہو جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، جو کہ عوام کی بات کرے، جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، جسے عوام نے ووٹ دیا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں فارم 47 کی الاسٹک کی شلوار والی ایک ایسی حکومت ہے جس کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، جس کے پیچھے جو پاکستان کی نام نہاد عدلیہ ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، صرف اس لیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جو مداخلت ہے پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر وہ ختم نہ کی جا سکے، جو کہ 75 برسوں سے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور پھر وہ دو سیاسی جماعتیں جو یہ دعویٰ کرتی رہیں کہ ہم جناب پاکستان میں سویلین بالادستی چاہتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، انہیں مکمل طور پر اس عسکری اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ ملا لیا۔ آئینی عدالت بنانے کے اندر بھی ان کا کردار، یعنی سپریم کورٹ سے بھی تمام اختیارات انہوں نے لے لیے۔ بدلے میں انہیں کیا ملا؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کو اقتدار مل گیا، پنجاب میں
جو ہے وہ شریف خاندان کو اقتدار مل گیا، اور انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر اپنی نئی نسل کے لیے، یعنی زرداری صاحب نے اگر بلاول بھٹو زرداری کے لیے، میاں نواز شریف صاحب نے اگر مریم نواز کے لیے کوئی اقتدار مستقبل میں حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے انہیں اسی طرح سے جرنیلوں کی گود میں بیٹھنا ہوگا، کیونکہ عمران خان نے ان کی سیاسی دکانیں مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں، مکمل طور پر ختم کر دی ہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب پنجاب اور سندھ، جہاں بظاہر جب میں باقی اکائیوں کا نام لیتا ہوں نا، میں نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، میں نے بلوچستان کا ذکر کیا، آزاد کشمیر کا ذکر کیا، گلگت بلتستان کا کیا، کہ وہاں پر اس وقت عوام کے اندر شدید بے چینی ہے، تو کیا یہ سندھ اور پنجاب میں نہیں ہے؟ کراچی میں آپ دیکھ لیں بے چینی ہے، وہاں کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہوا، سندھ کے اندر بھی یہ بے چینی موجود ہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کارپیٹ کے نیچے گند کو چھپا دیں، پنجاب کے اندر بھی ایک جو ہے وہ طوفان جو ہے وہ پل رہا ہے، اور اچانک چیزیں ابھر کر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ جس کو بیس کیمپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے کہتی تھی، یہ عمران خان صاحب نے مکمل ختم کر دی ہیں۔ اچھا، اب اسی دوران ایک خبر آتی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے جناب کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک آئینی درخواست جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ ایک اوورسیز پاکستانی کی جانب سے سامنے آئی ہے، اور انہوں نے جناب لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے اندر، جاوید اقبال راٹھور ان کا نام ہے، یہ ذرا سنیے گا، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت کے لیے پہلی آئینی درخواست دائر، اور امریکہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی جاوید اقبال راٹھور نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ایڈوکیٹ عبدالرزاق خان کے ذریعے ایک درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاق، حکومت پنجاب اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔ جاوید اقبال راٹھور نے موقف اختیار کیا کہ سیاسی مفاہمت اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن متعدد کوششوں کے باوجود اڈیالہ جیل حکام نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، اور ہماری یہ استدعا ہے کہ جیل رولز اور ایس او پیز کے مطابق عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اچھا، اس میں کیوں اس خبر کو خصوصی اہمیت ملی، کیوں اس کو اس وقت ویب سائٹس اور ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، اس کے کچھ مخصوص مقاصد ہیں۔ آگاہی آپ کے لیے ازحد ضروری، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک گروپ ایکٹیو ہے، جو کہ عمران خان صاحب سے جنہوں نے ملاقات کی کوشش کی، اور عمران خان صاحب کو منانے کی انہوں نے پہلے بھی کوشش کی، انہیں ناکامی ہوئی، اور پھر عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کی کوشش انہوں نے کی، عمران خان صاحب نے ان سے تفصیلی ملاقات نہیں کی۔ اس کو اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے، یہ جو ایکٹیو ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا گروپ، کہا یہ جا رہا ہے، یہ جو درخواست سامنے آئی ہے، یہاں سے اجازت لے کر عمران خان صاحب سے ملاقات کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کو کی جانب سے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچانا ہے، موجودہ بدلتے ہوئے سیاسی تناظر میں ملکی سطح پر اسٹیبلشمنٹ کو جن مسائل کا سامنا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو جس قسم کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا ہے، اور اس ضمن میں اس درخواست کو دیکھا جانا چاہیے۔ یعنی آگے چل کر اگر یہ ملاقات ہوتی ہے، اس آئینی درخواست کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اجازت ملتی ہے، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے کچھ ایسی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں جو کہ انتہائی جو ہے اس طرح سے ابھی فی الحال ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی، اور ان ملاقاتوں کے مستقبل میں نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا معاملہ بلوچستان کا ہے۔ بلوچستان کے اندر اس وقت جس قسم کے حالات ہیں، اور شاید ہم جو ہے وہ کچھ پابندیوں کی وجہ سے آپ کو رپورٹ بھی نہیں کر پا رہے۔ آزاد کشمیر میں بھی ایسی صورتحال تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جیسے مزدور صحافی آزاد کشمیر اور بلوچستان کے حوالے سے ایون اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی آپ کو پوری طرح سے آگاہ نہیں کر پا رہے۔ اس میں کچھ یوٹیوب کی پالیسیز بھی ہیں، کچھ حکومتی پالیسیز بھی ہیں، پھر وہ جس کو فائر وال کہتے ہیں، پھر جس کو پابندیاں کہتے ہیں، پھر چینل کو روکنا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ کمنٹ نہیں کریں گے، جب آپ لائک نہیں کریں گے، جب آپ شیئر نہیں کریں گے، ویڈیو کی ریچ بھی کم ہو جائے گی، وہ ان کے فائدے میں ایسی چیزیں جاتی ہیں، اس وجہ سے ہم جیسے لوگوں کی ریچ بھی خاصی کم ہوگی، آپ تک چیزیں پہنچ بھی نہیں پا رہی۔ یہ تمام تر عوامل مل کر انفارمیشن کو محدود کر دیتے ہیں، ہماری معلومات محدود رہ جاتی ہیں، ملیں بھی تو آپ تک پہنچ نہیں پاتی، رکاوٹوں کا بھی سامنا ہے۔ اب وہ چیزیں ہم رپورٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اسی قسم کی ہیں جناب کہ وہاں پر آئے دن دن بدن جو ہیں حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، ان کے اوپر بھی پابندی ہیں، کچھ نہ کچھ چیز ان تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی آئے دن جس قسم کے واقعات آزاد کشمیر اور بلوچستان کے حوالے سے وہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ اور پہلے آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کیسے تقریباً جو ہے وہ کوئی 1.5 ماہ ہونے کو انٹرنیٹ وہاں پہ بند کر دیا۔ بلوچستان میں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ ان کی حکومت ہوا کرتی ہے جن کی ہونی چاہیے، مطلب تنزیہ انداز میں یہ بات کی جاتی ہے، وہاں اب بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ دونوں خطے اس وقت سلگ رہے ہیں، اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے اوپر نوجوان نسل میں اور جو ووٹرز ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ جو مقبول شخصیت ہے پاکستان کی، وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، اور انہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے،
اور بار بار پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والے حلقوں کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ موقع ہے کہ جب آپ نے عمران خان کو لانا ہے عوام کے درمیان، عمران خان پر اعتماد کرتی ہے پاکستان کی عوام، ساتوں کئیوں کی عوام عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے بلوچ قیادت بھی یہ بات کر چکی ہے، جی ہاں، سینئر بلوچ قیادت یہ بات کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے کے اندر ڈالا جائے، چاہے وہ مینگل صاحب ہوں، چاہے وہ بگٹی صاحب ہوں، معاف کیجیے گا، چاہے وہ مینگل صاحب ہوں، چاہے وہ چکزئی صاحب، محمود خان چکزئی صاحب ہوں، وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ان تمام پھر عمران خان صاحب نے کتنا اعتماد کیا بلوچستان کی شخصیت ان کے اوپر، محمود خان چکزئی صاحب کو قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر بنایا، یعنی اس قسم کے حالات میں زیادہ بہتر پرفارم عمران خان صاحب ایون اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ ایسے حالات میں کہ جب بلوچی ناراض ہیں، بلوچ شخصیات کو عمران خان صاحب نے آگے کیا کہ کس طرح سے معاملات کا حل نکالا جائے، جبکہ دوسری طرف جن سے عقل کی امید کی جا رہی ہے، جن سے جو ہے معاملہ فہمی کی امید کی جا رہی ہے، وہاں سے اس قسم کے سگنل موصول ابھی تک نہیں ہو رہے۔ ہاں، آزاد کشمیر سے ایک سگنل آیا، وہ سگنل کیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کور کمیٹی کی جانب سے بھی کہ جناب ہم سے رابطہ کیا گیا، ایک اوورسیز پاکستانی نے کیا، خود کو وہ پاکستان کی اہم ترین شخصیت کے نمائندے کے طور پہ پورٹرے کر رہے تھے، یہاں بھی ذرائع تصدیق کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے نمائندے کے طور پر ایک پیغام ایک اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تک پہنچا کہ کچھ دن رک جائیں، آپ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ ابھی اپنا لانگ مارچ لے کر نہ جائیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس کو ابھی روک دیا گیا ہے۔ اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے ایگزیکٹ ورڈ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مطالبات پر پیش رفت کی یقین دہانی کے بعد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ 21 جولائی تک مؤخر، یعنی اب 16 جولائی کو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی 5 دن کے لیے انہوں نے اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ مؤخر کر دیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کور کمیٹی کے ایک رکن عابد شاہین نے بھی اس کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان سے آنے والی ایک اہم شخصیت کے نمائندے نے تنظیم کے وفد سے ملاقات کی اور مطالبات کے حل کے حوالے سے یقین دہانی کرائی، جس کے بعد لانگ مارچ کو وقتی طور پر مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل تنظیم نے اپنے مطالبات کے حق میں مقامی حکومت کو بدھ کی دوپہر 2 بجے تک مہلت دی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ تو ہم نے مؤخر کر دی ہے، لیکن جو راولہ کورٹ کے مختلف مقامات پر جاری دھرنے ہیں وہ بدستور جو ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ یعنی اس معاملے کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ بظاہر اب وہ جو انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کر رہا تھا نا کہ یہاں پوری دنیا کے اندر تو آپ ثالثی کرا رہے ہیں، یہاں ثالثی آپ کی کیوں سامنے نہیں آ رہی، تو اب اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یعنی کیا یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو جن کے پاس سیاسی حکومت ہے، کیا وہ اس تمام تر معاملے کے اندر مکمل ناکام ہو چکی ہیں، یا یہ اس بات کا میسج ہے کہ جناب ان کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں، مذاکرات براہ راست ان کے ساتھ ہونے چاہیے جن کے پاس اختیارات ہیں جو کہ ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو پھر تو اس بات کا ایک اور مطلب بھی ہوا، یہ تو عمران خان صاحب کے موقف کی تصدیق ہوگی نا۔ وہ جو بڑے اینکر ویلے کرم نگار ملازم صافی عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب انہیں پھر اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کشمیریوں سے زیادہ جو ہے وہ کون سیاسی ہے، کشمیریوں سے زیادہ اپنے سیاسی آئینی جمہوری حقوق کا کسے پتہ ہے۔ اس خطے کے اندر، اس پورے برصغیر کے اندر کشمیریوں کو اس حوالے سے خصوصی مقام حاصل ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ پولیٹیکلی ویل اویئر ہوا کرتے ہیں، ادھر ہوم بارڈر کے یا دوسری طرف۔ تو اب اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان تک جو پیغام ہے وہ اہم ترین شخصیت کے نمائندے کا پہنچا ہے، اور یہاں سے تصدیق ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کا پہنچا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ خود وہاں اگر اپنے آپ کو ثالثی کے لیے یا مذاکرات کے لیے پیش کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پھر درست بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بیماری کا جو علاج ہے وہ اصل میں کس جگہ پہ ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ اتنا حصہ مجھے دیں، اتنا حصہ آپ رکھیں، ان کو اٹھائیں اور مجھے رکھ دیں۔ عمران خان صاحب بھی سویلین سپریمیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو ہے وہ سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اس مینڈیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو مینڈیٹ 8/50/2024 کو پاکستان تحریک انصاف کا چوری کیا گیا، اور یہاں پر مینڈیٹ چوروں کو جو ہے وہ لا کر بٹھا دیا گیا، اور اس کے پیچھے پوری کی پوری فیسیلیٹیشن جن کی جانب سے تھی۔ عمران خان نے یہی کہا کہ اگر ان سے میں مذاکرات کروں گا تو ان کے پاس ہمیں دینے کو کیا کچھ ہے، یہ تو چور ہے، مینڈیٹ مطلب چوری کا مینڈیٹ انہیں ملا ہے، تو ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ جناب ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ تو جب ہم ان سے مطالبہ کریں گے تو ان کے پاس تو مینڈیٹ ہے، یہ واپس کر لیں گے تو ان کے پاس کیا رہ جائے گا۔ تو یہی کہنے کا مطلب ہے کہ جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا چرا کے، جنہوں نے ان کی مدد کی، بات تو اصل میں ان کے ساتھ ہونی چاہیے جہاں سے مسائل بار بار پاکستان کو
پیش جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہے ہیں. تو یہ اب معاملہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا اس نے کم سے کم عمران خان صاحب کا یہ نقطہ مکمل طور پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو ہے وہ واضح کر دیا. تو جناب یہ تھیں اس وقت تک کی تازہ ترین اپڈیٹس, اور کوشش کر رہے ہیں اگلے چند دنوں کے اندر ان ویڈیوز کو اسی معمول کے مطابق لائیں جس معمول کے تحت آپ تک پہنچ رہی تھیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.